چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ اس ایوان کا مزید ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے جس کا نام سینیٹر اون بپی ہے، اور سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کیونکہ یہ جو فسائیت کا جو ایک سلسلہ شروع ہے، اس کی اب پارلیمانی سال ہمارا 1 سال ہونے کو ہے، اور ایک طرف تو حکومت اپنے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح کے پارلیمان کو اور خاص طور پہ اپوزیشن کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کے ایک تو دیکھیں اس چیئرمین صاحب اس ایوان کو اپنی اہمیت اور اپنا ویٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر تو یہاں پہ پروٹیکشن آرڈر کے لیے چیئرمین سینٹ لکھتا ہے، اس کی کوئی عملداری اس پہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی نہ فالو اپ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ان آفیشلز پہ جنہوں نے کہ اس کی عملداری کو وہ بنایا ہوا ہے، اس پہ عملداری نہیں ہونے دے رہے۔ اب یہ پلیز آپ اپوزیشن کی لیڈر کی بات سنیں پلیز سارے، جی بات کریں۔ تو اب اگر ہمارے ہاؤس کا ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے، طریقہ کار بھی نہیں فالو کیا گیا، چیئرمین کے آفس کو ہمیں ایک سیکریٹریٹ بتائی کہ ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ ان کو پک کیا گیا ہے یا ان کو پک کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ یہ اس ایوان کا ممبر ہونا کوئی ایک وہ ہے، ایک فارمیلٹی ہے، اس کی تو نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی توقیر ہے، نہ اس کی کوئی اس کی وجہ نہیں ہے جس میں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ ایک ایوان بالا کے ایک ممبر ہیں، اور وہ چونکہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے اس لیے جو ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی بزنس ایڈوائزری میں لا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ہمیں بتائیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں 10 منٹ میں جو ہے تو بتاؤں گا، تو ہم وہ آ گئے۔ جی آپ کر لیں، آپ لوگوں کے درمیان ذمہ دار لوگوں کے درمیان بات ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ بات بھی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنا جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے، اور کیوں اٹھایا گیا، اور کس وقت ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کو کس وقت یہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جی منسٹر لا پلیز۔ جناب چیئرمین، ظاہر ہے جی اس معزز ایوان کے رکن ہیں اور کنسرنز ہمارے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوستوں کے بھی ہیں۔ نظام جو ہے ایک قانون ضابطے کے تحت ہی چلنا چاہیے، اور اس میں جو ہمیں کچھ ایسی پریولیجز حاصل ہیں کہ جو ہماری گرفتاری یا ریلیز ہے اس کی حد تک جو انفارمیشن اور اطلاع ہے کہ جب سیشن ہے اس کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے۔ میرے لیے بھی یہ خبر تھی، مجھے سینیٹر علی ظفر صاحب نے بتایا جب ہم بزنس ایڈوائزری میں تھے کہ یہ واقعہ کہیں پہ ہوا ہے۔ میں نے ملتان سے چیک کیا تو ملتان پولیس جو ہے ان کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا، البتہ بہاولپور پولیس کی پھر انہوں نے جب چیک کیا تو متعلقہ تھانے میں بہاولپور پولیس کی انٹری تھی، اور پی ایس دراوڑ کا مقدمہ ہے جی، ڈسٹرکٹ بہاولپور کا پی ایس دراوڑ ہے جی، بہاولپور میں تھانے کا نام ہے، اور ان کے کوئی وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے، جو ابھی تک غیر قانونی شکار کی سر۔ وہ ویسے میں اطلاع عرض کر دوں کہ چولستان میں جو غیر قانونی شکار ہے وہ کافی سنجیدہ جرم کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں۔ This is the initial information which I have been given by one of the official. میں مزید اس پہ ابھی بات کر رہا ہوں جی، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا I will place it before۔ یہ اس حوالے سے کہ یہ کوئی غیر قانونی حراست میں تو نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہ ہو، وہ میں چیک کر رہا تھا کہ اگر ضابطے کے مطابق ان کی گرفتاری ہے تو اس کے پروسیجرز ہیں،
وہ قانونی کارروائی اس صورت میں میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جانا ہے, ان کی ضمانت کا ہونا ہے, تحرک وہ ظاہر ہے ایک ضابطے کی کارروائی ہے, وہ ہوتی ہے. میرا پہلا کنسرن یہ تھا کہ کہیں کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ اطلاع ہے کہ جی تھانے کی تفصیل انہوں نے دی ہے, میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کی جائے اور مجھے باقی ڈیٹیلز بھی دی جائیں, کیونکہ وقت کی کمی تھی. میں ادھر لابی میں میں ان کو جی آپ پلیز سر. ایک جی اگر نارمل اس کی ہوتی اور جو جس طرح بھی وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک غیر قانونی شکار کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. دیکھیں جی ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہمارے پاس اون بپی کے گھر کے باہر کی فوٹیج ہے, ہمارے پاس ان کے گھر کے اندرون بھی ہمارے پاس فوٹیج ہے. اس گھر کو بری طرح سے توڑا گیا ہے, اندر سب چیزوں کو توڑی گئی ہیں, اس کے فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جب یہ ایک قانونی طور پہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کوئی وارنٹس ہوتے ہیں, کوئی دکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں, اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کوئی ٹھیک ہے, اینی جرم از اے سیریس جرم, لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ تو ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان سے ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ فون مانگے ہیں, فون نہیں دیے, تو انہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کر دی. اب یہ بتائیں کہ اس کو اٹ شوڈ ناٹ بی, اس کو صرف اس بات پہ کہ ہم نے ہمارے لیے کوئی خانہ پوری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ریز کیا, منسٹر صاحب کو انہوں نے معلوم کر کے بتا دیا. ہم مطلب ہے کہ we have to see through what actually happened, what transpired there. اور وہ یہ نہیں شو کرتا کہ جس میں ایک بڑی ایک کیجول قسم کی, جس میں ان کی فیکٹری پہ بھی گئے, ان کے گھر پہ بھی گئے اور وہاں پہ ان سے اندر بارجن کیا. ایسے نہیں ہوتا اگر کوئی قانونی شکار ہو. دیکھیں ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں کہ ہمیں اس قسم کی باتیں ایک بھونڈا مذاق لگتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو شکار پہ یا کسی کو بکری کی چوری پہ آپ نے گرفتار کر لیا. یہ چیزیں نہیں ہیں جی. دیکھیں یہ اگر تو اون بپی کی بات ہے جو کہ ہمارے ایک معزز سینیٹر ہیں, اسی طرح اعجاز چودھری صاحب بھی ہمارے معزز سینیٹر ہیں جی, اور ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عملداری نہیں ہوئی. تو کس طرح یہ مطلب ہے کہ ایک سینیٹر ہے ہماری ثانیہ نشتر, انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے میں چیئر سے اگر آپ مختصر بات کریں. نہیں, میں مختصری بات کر رہا ہوں, میرا سبجیکٹ یہی ہے آج. میں باقی چیزوں پہ کل بات کریں گے. اس میں اس ایشو پہ دیکھیں جی, یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ ایک سینیٹر ثانیہ نشتر جو کہ 18 ستمبر کو اپنا استعفیٰ دیتی ہیں اور وہ استعفیٰ منظور ہو جانا چاہیے. دوسری طرف قاسم صاحب ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کا استعفیٰ فوراً منظور بھی ہو گیا, الیکشن بھی اناؤنس ہو گیا. ہمارا وہ الیکشن ہی نہیں ہو رہا. بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سارا جو اپوزیشن کو مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ایک وہ طریقہ کار بنایا گیا ہے, تو کمنگ بیک ٹو اون بپی ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی جو ہمیں جو ورژن دیا ہے, آئی ایم شیور ان کو بتایا گیا ہوگا. آفس سے میری گزارش ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا ایشو ذرا اس کا کمپلیٹ رپورٹ پیش کرے.